اللہ کی رضا دکھی انسانیت کی خدمت میں ہے۔ اسی ماٹو کے تحت ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلے کی طرح آج بھی ایک نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ آج کا موضوع بڑا ہی اہم ہے، بہت ہی پیارا ہے، بہت توجہ سے سننے والا ہے۔ جو ہم نے ٹاپک آج چنا ہے یہ ہے ذیابیطس، جس کو ہم شوگر کہتے ہیں۔ شوگر کیا چیز ہے؟ شوگر کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اور سب سے اہم آخر میں کہ اس کا علاج کیا ہے؟ میں سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں کسی کے اوپر اعتراض کرنے کا ذہن میں بھی خیال نہیں رکھتا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے خیال میں، اپنی اپنی بساط میں رہ کر مریض کا علاج کرنا ہوتا ہے، تو میں کسی کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جسم کے اندر ایک ایسا عضو رکھا ہوا ہے جو ہمارے جسم میں جو شوگر ہوتی ہے یا ذیابیطس ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو ہم لبلبہ کہتے ہیں۔ لبلبہ کا کام کیا ہے کہ جتنی بھی ہم دوا کھاتے ہیں اس میں سب میں شوگر بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے۔ وہ شوگر جتنی جسم کو ضرورت ہوتی ہے وہ لبلبہ اپنے پاس سٹور رکھتا ہے اور جسم کو سپلائی کرتا رہتا ہے۔ اگر جسم سے جو اس کی اوقات ہے یا جتنی اس کی ضرورت ہے یا جتنی اس ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ آ جائے تو وہ اس کو خارج کر دیتا ہے، جس کو ہم پنکریاس کہتے ہیں۔ یہ اس شکل میں یہ ضائع کر دیتا ہے۔ یہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہی اپنے پاس رکھتا ہے۔ دوسری ایک اس میں جو چیز میں بتانے لگا ہوں، اگر خدا نہ کرے کسی بیرونی عوامل کی وجہ سے یا کسی ایسی وجہ سے ہمارا لبلبہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ جو سٹوریج بنانا ہوتا ہے، جو پنکریاس اس نے خارج کرنی ہوتی ہے وہ بھی نہیں کر پاتا، اور نہ ہی وہ لبلبہ اس طرح شوگر کو کنٹرول کر رہا ہے، نہیں کرتا، تو پھر پیارے دو بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک بلڈ شوگر اور دوسری ہے یورین شوگر۔ بلڈ شوگر کیا چیز ہے؟ وہ شوگر جو ہمارا جسم جتنی اس کو ضرورت ہے اس سے زیادہ آ رہی ہے، اور آگے وہ جسم میں جو لبلبہ ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا، تو وہ شوگر کہاں جائے گی؟ وہ ظاہر ہے کہ وہ بلڈ میں جائے گی، اور جب تک شوگر بلڈ میں رہے گی، بلڈ میں بھی ایک مقدار تک آپ دیکھیں گے تو وہ ہوگی۔ اگر بلڈ میں بھی زیادہ ہو جائے تو اس کو بلڈ شوگر ہی کہتے ہیں۔ اس کا کیا کام ہے کہ کس طریقے سے اس کو ہم ڈیزالو کر سکتے ہیں۔ بلڈ شوگر کو ہم زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں، واک کریں، جتنا تیز تھوڑا دوڑ سکتے ہیں، ہلکا پسینہ لائیں۔ میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں 40 دن باقاعدہ پسینہ لائیں، اور اللہ کے فضل سے دیکھیں جو بلڈ شوگر ہو جی کنٹرول میں آ جائے گی۔ یہ ایک بہت ہی پیاری ایک علاج میں نے بتایا، یہ بہت پیارا علاج ہے۔ دوسرا ہے اگر بلڈ میں آپ کے خون میں شوگر بہت زیادہ ہے، اس سے بھی اگر دوسرے سٹیج میں چلی جائے تو ہم اس کو یورین شوگر بولتے ہیں۔ یہ وہ شوگر ہے جو پیشاب میں آ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی شوگر کا مریض ہے وہ اس کے منہ میں سے پیاس کی طلب ہی نہیں ختم ہوتی، ہونٹ خشک ہوتے ہیں، آنکھیں کھچی کھچی سی ہوتی ہیں، بھوک نہیں لگتی۔ مطلب ہے تاکہ وہ اتنی ہوتا ہے کہ ذرا سی محنت کرنے سے بھی وہ گھبراتا ہے۔ تو اس کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نے آپ کے اوپر حاوی ہونا شروع کر دیا۔ اس کو ایزی نہیں لینا۔ اگر آپ اس کو ایزی لیں گے تو جو آپ دیکھیں گے کہ آپ بالکل اتنا کمزور ہو جائیں گے کہ آپ کو مجبوراً بہت سی دوائیوں کا سہارا لینا پڑے گا، جس میں ایلوپیتھی بھی ہے، ہومیوپیتھی بھی ہے، طب یونانی بھی ہے، جتنی آپ ان کا سہارا لینے پڑے گا۔ ابھی
میں چلتا ہوں آگے آپ اگلے سٹیپ کی طرف کہ اگر آپ کو ایک اور میں بات بتانے لگوں جو آپ کو نئی شوگر، جیسے میں نے بتایا بلڈ شوگر میں ہے، بعض دفعہ چیک کراتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو شوگر شروع ہو گئی ہے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، کالی نائٹی کم 30 صبح دوپہر شام 5 سے 7 قطرے لیں، اللہ کے فضل سے شروع سے ہی کنٹرول پہ لگیں، کنٹرول ہو جائے گا۔ دوسری یورین شوگر جو پیشاب میں آ رہی ہے، اس کا ایک خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آگے گردوں پر بھی افیکٹ ہوتی ہے، یہ اس کے بعد میں اس طرف آتا ہوں۔ یورین شوگر ہے تو اس کے لیے علاج، پہلی دوائی کالی فاس، دوسری کلکیریا فاس، تیسری دوائی نیٹرم فاس۔ یہ تینوں دوائیاں 6x میں لیکوڈ لے لیں، شعاب کونی کی لے لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے، 5 سے 7 قطرے صبح دوپہر شام ملا کر پی لینے ہیں۔ دوسری اس میں ایک اور دوائی جو میں اس میں ایڈ کرتا ہوں، میں آپ کو بتانا بھی چاہتا ہوں، وہ ہے انسولین۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب سٹیج زیادہ بڑھ جاتی ہے انسولین کے ٹیکے لگاتے ہیں، میں وہ تجویز نہیں کر رہا، میری آپ سے گزارش ہے کہ انسولین 200 پوٹنسی میں لے لیں، یہ صبح کے ٹائم پہ 5 سے 7 قطرے لے لیں، اور رات کو سوتے وقت نیٹرم سلف یہ بھی 200 میں لے لیں، بہترین دوائی ہوگی۔ دوپہر کے وقت ایک اور دوائی ہے، بہت ہی پیاری دوائی ہے، اس کو کہتے ہیں سائزائجینم۔ یہ دوپہر کو 20 سے 25 قطرے گرم پانی میں لیں، اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے شوگر آپ کی کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کو نئی شوگر ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کالی نائٹی کم 30 لیں۔ اگر آپ کو شوگر جو ہے وہ گردوں کے اوپر اثر کر رہی ہے تو ارجنٹم میٹیلیکم آپ لیں گے تو اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی بہترین، اللہ کے فضل سے جو گردوں کے اوپر اثر ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔